السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ ایک دن ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ ایسی ترکیب بتائیے جس سے میں امیر ہو جاؤں، میرا رزق بڑھ جائے اور میرا دسترخوان وسیع ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو چاول کھایا کر۔ تو یہ وہ سن کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسی ترکیب بتائی کیونکہ میرے پاس رزق بہت زیادہ ہے اور مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، کچھ ایسا ہو کہ میرا رزق کم ہو جائے اور مجھے سنبھالنے میں آسانی ہو۔ تو آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ تو چاول کھایا کر۔ اس شخص کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے پاس رزق تھا اس کو بھی آپ نے یہی جواب دیا اور جس کے پاس رزق کم تھا اس کو بھی آپ نے یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چاول بناتا ہے تو اس چاول میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو رحمت اور برکت والا ہوتا ہے۔ غریب کو چاول کھانے کے لیے اس لیے کہا کہ اس کے پاس رزق کم ہے اور وہ بچا بچا کر پکائے گا اور کھائے گا، اور چاول کا ایک ایک دانہ اٹھا کر کھائے گا، اور وہ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھانے کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور جو شخص امیر ہے وہ چاول کو زیادہ پکائے گا اور زیادہ نکالے گا اور آدھے کھائے گا اور آدھے ضائع کر دے گا، اور جسے وہ آدھے ضائع کرے گا اسی میں وہ ایک نعمت کا دانہ ہوگا، اور وہ دانہ جو رحمت اور برکت کا ہوگا وہ اس سے ضائع ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس کے رزق سے برکت اڑ جائے گی۔ جیسے کہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ شکر کر کے کھاؤ گے تو رزق میں برکت ہوگی، اور جو ضائع کرے گا تو اس میں بے برکتی۔ ایک دن حضرت علی شیر خدا درس اخلاق دے رہے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ زندگی میں پریشانی اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی وجہ رزق کی بد دعا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، رزق کی بد دعا کیسے؟ تو جواب میں حضرت علی نے کہا کہ جو شخص کھانے کو، رزق کو زمین پر کھانے کے بعد پھینک دیتا ہے اور پھر وہ رزق کچلا جاتا ہے، پھر وہ رزق اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے اس بندے کے پاس دیا ہے لیکن اس کو میری قدر نہیں ہے، اور یہ لوگ میری قدر نہیں کرتے بلکہ مجھے کچلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھاؤ اور پھر اس کے اوپر گرے لقمے بھی اٹھا کر کھاؤ، اور اتنا کھانا نکالو اور اتنا کھانا کھاؤ جس کو آخر تک کھا سکو اور ختم کر سکو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پہ گری ہوئی روٹی کو کھانے سے شفا ملتی ہے۔ اگر راستے میں کہیں دیکھو کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے اور وہ کچلا جا رہا ہے تو اسے اللہ کا نام لے کر چومو اور اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور ایسی جگہ رکھو کہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی اسے کھا سکے۔ پھر اس کے بعد یہ رزق اس بندے کے لیے دعا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی رزق کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کیجیے اور اسے گرنے سے، اسے ضائع ہونے سے بچائیے اور بھوکے کا پیٹ بھریے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔